قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم جس مضمون کو گزشتہ کئی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں، یاد ہے؟ خدا کی بادشاہی، اور خدا کی بادشاہی کے کئی پہلوؤں کو اس کے بارے میں کئی چیزوں کو سیکھتے ہوئے ہم اس خاص حصے میں داخل ہوئے ہیں کہ جس سے یہ عنوان دیا گیا ہے، خدا کی بادشاہی میں ہم کیا کچھ کریں گے، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی۔ اس بابت اب تک جو ہم نے سیکھا اس میں یہ شامل ہے کہ خدا کے گھر میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہم وہاں خدا کا چہرہ، اس کا منہ دیکھیں گے، ہم وہاں خدا کے ساتھ رہیں گے اور پھر خدا کے ساتھ سیر کریں گے، ہم وہاں خدا کے ساتھ بیٹھیں گے، خدا کے ساتھ کھانا کھائیں گے، خدا کو شخصی طور پر جانیں گے، پہچانیں گے، خدا کے ساتھ ہمارا شخصی تعلق قائم ہوگا، ہم مسیح کی مانند رویہ رکھیں گے، ہم آفتاب کی مانند چمکیں گے، خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے، عدالت اور انصاف کریں گے، خدا کے تابع ہوں گے، کاہنوں کی طرح خدا کی عبادت کریں گے، خدا کا نام اپنے اوپر لیے ہوئے ہوں گے، خدا کے لیے گائیں گے، خدا کے لیے ساز بجائیں گے، بڑی آواز سے چلا کر خدا کے قدرت والے کاموں کا بیان کریں گے، خدا کے لیے بلند آواز سے ہاللویا کہیں گے، ہم سیکھیں گے بھی وہاں اور اپنے چرواہے کی پیروی کریں گے۔ اور اب آگے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، جو وجود میں ہیں، خدا انہیں ختم کرے گا اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرے گا۔ اور یہ صرف نئے عہد نامے میں، مکاشفہ کی کتاب ہی میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پرانے عہد نامے میں مقدس یسایہ کے صحیفے میں بھی اس کی بابت خدا نے خود کلام کیا کہ نیا آسمان اور نئی زمین بناؤں گا، اور جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو اس میں کئی طرح کے اور کام بھی ہوں گے، کئی اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو ابھی تک پوری طرح ریویلڈ نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہے جیسے پرانے عہد نامے کے لوگوں پر بہت سارے بھید خداوند یسوع کی بابت، آنے والے زمانوں کی بابت آشکارا نہیں ہوئے تھے، ظاہر نہیں کیے گئے تھے، آہستہ آہستہ انہیں ظاہر کیا گیا۔ عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب میں ابتدائی آیات میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ پرانے زمانے میں، اگلے زمانے میں، پہلے عہد میں خدا نے حصہ بہ حصہ کلام کیا، ایک ساتھ کلام نہیں کیا،
تھوڑا تھوڑا کر کے ظاہر کیا، اور آئندہ آنے والی زمین اور آنے والے آسمان کی بابت بھی تمام علم ہمیں اسی وقت میسر نہیں ہوا۔ جب ہم آسمان میں اور اس نئی زمین میں داخل ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں جا کر پتہ چلیں گی کہ جو ہمیں وہاں کرنی ہوں گی، جو ابھی خدا کے اسی پیٹرن کے مطابق جو اس نے پرانے عہد نامے میں استعمال کیا، ابھی ہم پر پوری طرح سے واضح نہیں ہیں۔ لیکن کلو ایک ہمیں ملتا ہے لوکا کے لکھے ہوئے انجیلی بیان میں باب نمبر 19 میں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی ہے کہ ایک امیر، ایک سردار، ایک بادشاہ، ایک کنگ، ایک لیڈر دور دراز کے ملک میں گیا بادشاہی لینے کے لیے، اور اپنے نوکروں کو اس نے ان کی اہلیت کے مطابق توڑے دیے، ان کے سپرد کام کیا، اشرفیاں انہیں دیں تاکہ لین دین کریں، اور جب وہ بادشاہی لے کر واپس آتا ہے، اپنی بادشاہت قائم کر لیتا ہے اور وہ پورے خطے کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو وہ اپنے دیانتدار، محنتی اور وفادار ترین نوکر کو بلا کر اسے کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 17 میں اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور اگر ہم 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں اس بات کا ذکر خدا کی بادشاہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں خدا اپنے ان لوگوں کو جو اس زمین کی زندگی میں اچھے اور دیانتدار ثابت ہوں گے، وفادار ثابت ہوں گے، وہ اپنی جب پوری بادشاہی قائم کر لے گا تو اس میں انہیں اختیارات دے گا۔ وفادار، دیانتدار اور ہوشیار نوکر کو جس نے محنت کی، پوری دلچسپی دکھائی، اپنے مالک کے حکم کے مطابق پوری محنت کی، اسے کہا تو 10 شہروں پر حکومت کر، اختیار رکھ۔ اور پھر آگے آیت نمبر 18، دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ اسے 5، پہلے کو 10، مطلب کہ سب کو ایک جیسی ذمہ داری، ایک لیول کی ذمہ داری نہیں دی۔ اس نئے آسمان میں، نئی زمین پر خدا جو بادشاہت اپنی قائم کرنے جا رہا ہے، اس میں خدا اپنے کئی لوگوں کو زیادہ بڑی ذمہ داری دے گا، کئیوں کو کم دے گا، لیکن وہ ذمہ داریاں کئی طرح کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ خدا اسے بسائے گا، اس میں کام دے گا، وہ کام پورے طور پر ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں اور کیا کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین میں خدا ہمیں ذمہ داریاں سونپے گا، اور ہمیں وہ ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ نوکر کہ جو پرانی بادشاہی میں، پرانے علاقے میں، پرانی سلطنت میں، پرانے شہر میں دیانتدار نکلا، اسی کو زیادہ شہروں کا حاکم بنایا گیا۔ اور پھر وہ نوکر جس نے اشرفی لی اور رومال میں باندھ کر چھپا دی، سنبھال دی، اس کو کچھ اجر نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے بڑے سخت مذمتی الفاظ ہیں، اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی۔ اور دوسری جگہوں پر جب اسی تمثیل سے کی مواصلت سے تمثیلیں لکھی گئی ہیں تو وہاں ایسے نوکر کے لیے سزا کا بھی حکم ہے، اسے سزا دو کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں بادشاہی لینے گیا تھا، میں بادشاہی اسٹیبلش کر کے جب آیا ہوں تمہیں بسانے کے لیے، تمہیں اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے، تو تم نے میرے آنے سے پہلے میرے دیے ہوئے کام کو پورا نہیں کیا۔
خدا نے زمین پر جو جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کی ضرورتیں روزی روٹی کما کر پوری کروں، میں انہیں تحفظ دوں۔ میں شوہر ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی کے حوالے سے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کروں۔ میں اگر کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ دیانتداری سے پوری کروں۔ میں کلیسیا میں پاسبان ہوں یا کسی عہدے یا ذمہ داری کے ساتھ مجھے خدمت سونپی گئی ہے تو میں اسے پوری وفاداری دیانتداری کے ساتھ پورا کروں۔ اپنے گھرانے میں، اپنے ورک پلیس پہ، اپنی کارگاہ میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنی کلیسیا میں، معاشرے میں جو بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر خدا نے لا دی ہیں، اگر ہم ان میں دیانتدار نہیں تو ہم آسمان کی بادشاہی میں، اس نئے آسمان اور نئی زمین پر ذمہ داریاں لینے کے قابل نہیں ہیں۔ سو ہم خود کو تیار کریں، پروو کریں خود کو کہ ہم تیرے دیانتدار، وفادار، محنتی نوکر ہیں، تو ہمیں اس بادشاہی کے لیے ذمہ داریاں دے سکتا ہے، ہم تیرے ٹرسٹڈ نوکر ہیں۔ سو اس نئے آسمان اور نئی زمین میں کئی اور طرح کے کام ہوں گے جو پورے طور پر ابھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہاں اس تمثیل میں ایک کلو ہے کہ وہاں مختلف لوگوں کو شہروں کی حکومت تک دی جائے گی، جیسے کمشنرز، جیسے ڈپٹی کمشنرز، آفیسرز، گورنرز، منسٹرز، خدا انہیں بنا سکتا ہے، خدا یہ ذمہ داریاں انہیں دے سکتا ہے۔ ایک بات ہمیں بڑی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو برکتیں خدا ہمیں آسمان میں دینے جا رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھائیں پئیں، اس کے ساتھ سیر کریں، اس کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کریں، یہ ساری برکتیں ہم دوسروں کے ساتھ مل کے انجوائے کریں گے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک تخت تھا کہ جس پر ایک بندے کو بٹھا دیا اور اس نے عدالت شروع کر دی۔ بہت سے تخت تھے جن پر لوگوں کو بٹھایا گیا۔ بہت بڑی جماعت ہے جو وہاں ہاللویا کہتی ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو برے کی ضیافت میں شریک ہے، بہت بڑی جماعت ہے جو خدا کی تعریف کرتی ہے، جو سفید جامے پہنے ہوئے ہے، جو سیر کرے گی، جو خدا کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اس کا چہرہ دیکھے گی۔ یہ ساری بلیسنگز، یہ ساری برکتیں جو آسمانی مقاموں میں ہمارے لیے خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے تیار رکھی ہیں، وہ ہمیں شیئر کرنی ہے۔ ہم اکیلے وہاں پر اس کے رائٹس نہیں رکھتے، کوئی ایک اکیلا شخص اس کا دعوے دار نہیں ہے، سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ ہم وہ ساری بلیسنگز، ہم وہ ساری برکتیں شیئر کریں گے۔ شیئرنگ کی عادت اگر زمین سے ہمیں نہ ہو تو آسمان پر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر شیئرنگ، اپنے اختیار میں شیئرنگ، اپنی ذمہ داریوں میں شیئرنگ، اتھارٹی اور رسپانسبلٹیز میں شیئرنگ۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں اکیلا سب کچھ کر سکتا ہوں تو اس کی خام خیالی ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف خدا اکیلا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس لیے کوئی اور ہستی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں اکیلا کافی ہوں۔ اختیار میں، ذمہ داری میں، برکتوں میں، نعمتوں میں، گفٹس میں ہم شریک کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو۔ اگر ہم اکیلے ہی کہیں کہ میں ہی مالک، میں ہی ساری چیزوں پر کنٹرول رکھنے والا، میں ہی اختیار رکھنے والا اور میرے سوا کوئی اور نہ ہو، تو یہ اپروچ، یہ سوچ، یہ رویہ غلط ہے۔ ہمیں زمین پر یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، یہ رویہ رکھنا ہے کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بلیسنگز، گفٹس، اتھارٹیز، رسپانسبلٹیز شیئر کرنا سیکھیں۔ تبھی ہم آسمان پر وہ ساری چیزیں شیئر کرنے کے قابل ہوں گے۔ نہیں تو اگر جو بچے اکیلے ہوتے ہیں نا گھر میں، the only child، ان کو شیئرنگ کی عادت ذرا کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں۔
ان کو پریکٹس نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ٹوائز، اپنے چاکلیٹس، اپنے گفٹس کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ ہم اکیلے پیدا نہیں کیے گئے، ہم اکیلے خدا کے بیٹے یا بیٹی نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں اور کھربوں ہیں، ہمیں ان سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سو شیئرنگ کی عادت ڈالیں، اور ہم جو کچھ بھی وہاں کریں گے نا، ہمیں مل کر کرنا پڑے گا، دوسروں کے ساتھ مل کر شیئرنگ بھی ہوگی، اور ساتھ ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ بھی مل کر کرنے ہیں ایز اے ٹیم۔ صرف ایک مثال، مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ 24 بزرگوں نے اپنے تاج اتار کر تخت کے سامنے رکھ دیے۔ اب 24 بزرگ ہیں، وہ مل کر کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک پہلے چلا گیا اور اتار کے رکھایا، میں جلدی آ گیا ہوں بھائی، ذرا میں بڑا ایفیشینٹ ہوں۔ مل کر، ایک ساتھ، ان یونٹی۔ وہ جو 1,44,000 تعداد لکھی ہوئی ہے مکاشفہ میں کہ وہ ایک نیا گیت گانے لگے، ان میں ایک ہارمنی تھی، ایک ہم آہنگی تھی، وہ مل کر گا رہے تھے۔ ان میں یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ ان میں کوئی ایک آگے لگ کے تو سب سے آگے مصرع گاتا جا رہا ہوگا اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے ملنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ لکھا ہے کہ وہ سب گا رہے ہیں۔ جہاں بربتیں بجانے والوں کا ذکر ہے، وہاں ہجوم ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو ساز بجا رہے ہیں، مل کر بجا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکے گا تو بند کر دے کیونکہ تو اچھا نہیں بجا رہا۔ ہمیں مل کر وہاں پر کام کرنے ہیں، زمین پر مل کر کام کرنے کی عادت ڈالیں، مل کر کام کرنے کی عادت ڈالیں، تبھی ہم آسمان پر سب کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے، نہیں تو عادت نہیں ہوگی۔ Too many cooks، بہت سارے باورچی کھانے کو خراب کر دیتے ہیں، اور جو کاریگر آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کام میں ہاتھ نہ ڈالنا، مجھے اکیلے کو یہ کرنے دو۔ ٹھیک ہے، زمین کی حد تک یہ کام ٹھیک ہے، لیکن خدا کی بادشاہی کے لیے مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ مقدس پولس رسول نے سکھایا، بیج بویا کسی نے، اسے پانی کسی نے دیا، اس کی تراش خراش کسی نے کی، اس پہ محنت کسی اور نے کی، دھیان کسی اور نے رکھا، بنیاد کسی اور نے رکھی، اس پہ ردے اور رکھتے گئے۔ کئی طرح کے خدا کے خادم ہیں جو کلیسیا کی تعمیر کرنے میں کام کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں اکیلا ہی اردو کلیسیا کو بنا بیٹھا ہوں، خام خیالی ہے۔ میں تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے اردو کانگریگیشن موجود ہے۔ اس کلیسیا کو آج اگر 48 برس مکمل ہو چکے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، ان کے رکھے ہوئے ردے ہیں کہ جو 48 برس پر مشتمل ہو چکے ہیں۔ مل کر کام کرنا ہوتا ہے، کوئی شخص ایک اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا، مل کر کام کرنے ہیں۔ زمین پر مل کر کام کرنا سیکھیں، مل کر گانا، مل کر بجانا، مل کر خدا کی خدمت کرنا۔ کوئی دعا کرنے والا، کوئی کلام پڑھنے والا، کوئی فیلوشپ کی خدمت کرنے والا، کوئی ساز بجانے والا، کوئی گانے والا، کوئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا کہ وہ سیٹس پہ اچھی طرح بیٹھیں، کوئی بچوں کو تعلیم دینے والا، کوئی گاڑی چلانے والا، کوئی روپے پیسے کا حساب رکھنے والا۔ کتنے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر میں اکیلا ہی کہوں میں ہی لوگوں کو گاڑی میں لے کر آؤں گا، میں ہی لوگوں کو ترتیب سے بٹھواؤں گا، میں ہی بچوں کو تعلیم دوں گا، میں ہی سارے سپورٹ فنڈ کا حساب بھی میں ہی رکھوں گا،
کوائر بھی میں ہی ہوں گا, بجانے والا بھی میں ہی ہوں گا, تو سارے کام میں اکیلا نہیں کر سکتا, سپورٹیو ہینڈز چاہیے. آسمان کی بادشاہی میں بہت ساری قوموں اور امتوں اور قبیلوں اور زبانوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے, مل کر خدا کی بادشاہی میں کام کریں گے. تو ہم خود کو عادت ڈالیں, سب کو ساتھ ملا کر کام کرنے کے. پھر وہاں آسمان پر ایک اور کام ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک ہی رائے رکھنی ہوگی. the same mind, same opinion. ابھی میں نے ذکر کیا 24 بزرگوں کا, ان میں سے 2-3-4 لوگوں نے اپوزیشن نہیں کر دی, نہیں میں نے نہیں رکھنے. they were one in mind کہ آؤ ہم اپنے تاج اتار کر تخت کے سامنے ڈال دیں. 1,44,000 تعداد کا ذکر ہے, یہ ایک تشبیہی زبان میں یہ اعداد لکھے گئے ہیں. حقیقت میں یہ بہت بڑی تعداد ہوگی. یہ 12 قبیلوں کے شمار کے حساب سے فی قبیلہ 12,000 کو شمار کیا گیا, ان گنت ہے. It shows a total, a complete figure of a huge group. ایک بہت بڑے گروپ کا یہ عدد ظاہر کرتا ہے. لا تعداد لوگ ہوں گے, ان میں سے کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں بنی. نہیں, ہم تو یہ والا زبور نہیں گائیں گے, ہم یہ والا گائیں گے. نہیں, ابھی ہم نے یہاں پہ سائلنٹ ہو جانا ہے, یہاں پہ دھیمے سر ہوں گے, یہاں پہ اونچے سر ہوں گے. نہیں, یہاں پہ ہمیں انٹرول لینا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ سب ایک ہی رائے ہو کر, ایک ہی سوچ کے ساتھ, ایک ہی انداز میں, ون مائنڈ اینڈ ون اسپرٹ ہو کر وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں وہاں ایک ہی رائے رکھنی ہوگی. نو سیکنڈ آپشنز اینڈ اوپینینز. 2 رائے نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں. یہاں زمین پر ہماری ہر ایک کی الگ رائے ہے, لیکن جو رائے خداوند چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دل اور ایک جان ہوں. ہماری رائے, ہماری سوچ ایک ہو. ہم آسمان کی بادشاہی میں ہمیں ایک سوچ رکھنی ہوگی, ایک رائے رکھنی ہوگی. کوئی دوسری طرف بھاگ کے نہیں جائے گا کہ نہیں میں اس طرف آپ اس طرف. نہیں, ون مائنڈ, لائک مائنڈڈنس, ایک جیسی سوچ. تو ہم زمین سے پریکٹس شروع کریں اس ایک سوچ کو رکھنے کی. ہو سکتی ہے, مل سکتی ہے, امپاسبل نہیں ہے. وجہ رسولوں کے اعمال باب نمبر 4 آیت نمبر 32. رسولوں کے اعمال باب نمبر 4 آیت نمبر 32. اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. یہ نئے عہد نامے کی کلیسیا جو رسولوں نے جسے لیڈ کیا, وہ ایک دل اور ایک جان تھی. اس کا اصل مفہوم یہ ہے, اوریجنل ٹیکسٹ یعنی یونانی زبان کے صحیح ترجمے کے مطابق, کہ وہ جسم تو بہت سے تھے لیکن ان میں روح ایک تھی. اکثر یہ فلموں میں, ڈراموں میں یا شاعری میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک جان 2 قالب, کہ وہ جسم تو 2 ہیں لیکن ان کی جان ایک ہے. یہ 2 جو محبوب ہیں ان کے لیے یہ اصطلاح, یہ دوستوں کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے. وہ کلیسیا جسم تو بہت سے تھے لیکن ان کا ذہن, ان کی سوچ, ان کے خیال, ان کے ارادے, ان کی روح ایک تھی. یہ ہو سکتی ہے, ہماری بھی ہو سکتی ہے. فقط ضرورت ہے کہ ہم اسے فالو کریں, خدا کے کلام کو فالو کریں. تو ہم بھی ایک سوچ, ایک رائے اس زمین پر رکھ سکتے ہیں جو آسمان پر کے لیے ہماری پریکٹس ہو جائے گی. پھر رسولوں کے ساتھ مسیح خداوند نے جب بات کی, ان کو کہا تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے. کتنے تختوں پر؟ 12.
اور کیا کرو گے؟ 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے تمثیل دی کہ جو نوکر دیانتدار نکلا اس کو کتنے شہر دیے؟ 10، اور جو اس سے ذرا کم جس نے کام دکھایا اس کو، مطلب یہ کہ وہ 5 شہروں والے سے 10 شہروں والا معتبر ہوا، اس کو اعلیٰ مقام ملا۔ جو 24 تخت ہیں جن پر 24 بزرگ ہیں، نام پتا ہے کسی کو؟ نہیں نا؟ مکاشفہ باب نمبر 21 آیت نمبر 14، مکاشفہ باب نمبر 21 آیت نمبر 14، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اب ان 12 کا مقام پوری دنیا کی اربوں اور کھربوں دنیا کے لوگوں سے افضل ہو گیا۔ وہ 12 رسول افضل ہو گئے، وہ 24 بزرگ افضل ہو گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاس یعقوب اور یوحنا کی ماں آئی، اس سے آ کے درخواست کی کہ تو میرے لیے یہ کر کہ میرے بیٹوں میں سے ایک تیرے داہنے اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ متی کی انجیل میں باب نمبر 20ویں آیت سے خداوند نے اس سے کہا کہ وہ جگہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والی جو جگہ ہے وہ خدا باپ نے مقرر کی ہے کہ کس کے لیے ہے۔ داہنے اور بائیں بیٹھنا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ بادشاہ کے دائیں اور بائیں بیٹھنا، امیجیٹلی بادشاہ کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز خدا باپ نے کچھ لوگوں کے لیے مقرر کیا۔ خداوند یسوع نے زبدی کی بیوی کو، یعقوب اور یوحنا کی ماں کو یہ وعدہ نہیں دیا کہ تیرے بیٹے بیٹھیں گے، بلکہ کہا جن کے لیے باپ نے بنایا ہے انہیں ہی ملے گا۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کو عہدے، مرتبے، رتبے، مقام دوسروں کی نسبت اعلیٰ ملیں گے، اور ہمیں انہیں قبول کرنا ہوگا۔ اب میں جناب اوپر جا کے جھگڑا شروع کر دوں، یہ پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور متی اور توما اور یہ پولوس اور فلپس اور برناباس اور سیلاس، یہ کیوں اگلی لائن میں ہے؟ مجھے ہونا چاہیے؟ نہیں، خدا جس سیٹ پہ میرا نیم ٹیگ لگا دے گا مجھے وہیں بیٹھنا ہوگا، اور امیجیٹلی خدا کے داہنے اور بائیں بیٹھنے کا اعزاز جنہیں خدا بخشے گا، میں ان کو اتار نہیں سکوں گا، میں انہیں کھینچ نہیں سکوں گا، میں ادھر دھرنا نہیں دے سکوں گا، میں ادھر احتجاج نہیں کر سکوں گا، میں ادھر جا کے سڑکیں بلاک نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ خدا باپ جسے اپنے داہنے اور بائیں بٹھائے وہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جس کو 10 شہروں کا حاکم بنائے، جس کو 5 شہروں کا حاکم بنائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جس کا نام اپنے شہر کی بنیادوں پر لکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جو 24 تخت الگ سے سجے ہوئے ہیں، وہ ان پر جن کو بٹھائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میرے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ سو وہاں پر جن لوگوں کو اعلیٰ مقام ملیں گے، اعلیٰ حیثیت ملے گی، بلند مرتبہ ملے گا، کوئی ان پہ آبجیکٹ نہیں کر سکے گا، ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ ہم زمین پر کوشش کرتے ہیں اس کی ٹانگ کھینچ لو تو میں شاید بڑا ہو جاؤں گا، اسے گرا دو تو میں بڑا ہو جاؤں گا۔ خدا جب سرفراز کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کو ٹچ نہیں کرتا، وہ چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور آسمان کی بادشاہی میں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وہ جنہیں ہم زمین پر چھوٹا کہتے تھے وہ وہاں پر بڑے نکلیں گے، اور ہم جو سیٹسفائی ہوتے ہیں، میں بشپ ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں پوپ ہوں، اور میں سب سے اوپر ہوں، اور یہ ایک دیہاتی کھیتوں میں کام کرنے والا
ان پڑھ، اجڑ، گنوار، غیر تعلیم یافتہ، اسے کیا ہوش اور کیا خبر خدا کے کلام اور اس کی پہچان اور مکاشفوں اور معجزوں کی؟ ہوگا۔ خدا ان چھوٹوں کو اپنی بادشاہی میں بڑا کر دے گا، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اول آخر کیے جائیں گے اور آخر اول۔ جس کو خدا زمین پر آپ سے اوپر لے آتا ہے اسے نہ چھیڑو، اسے گرانے کی کوشش نہ کرو، خود کھڑے ہونے، قائم ہونے، ڈیولپ ہونے، اوپر ہونے کی کوشش کرو۔ اسے چھیڑے بغیر یہ تینوں بڑے ہو گئے، وہ ادھر ہی ہے، اس کو ٹچ نہیں کریا۔ جب دوڑ ہوتی ہے، رننگ ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، تو اس میں ہر کوئی اپنے ٹریک میں دوڑتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اڑنگا مار کر گرا کر آگے جانے کی کوشش کرے وہ فاؤل ہوتا اور کھیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے ٹریک میں دوڑنا ہے، اپنی دوڑ دوڑنا ہے، دوسرے سے آگے ضرور نکلنا ہے لیکن اسے گرا کر نہیں۔ خدا ان اولوں کو جو سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھے ہیں کہ مجھے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اور ترقی کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت فلڈ ہوں، میں بہت بھرا ہوا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، خدا انہیں چھوٹا کر دے گا، کیونکہ جو چھوٹے تھے ان میں سیکھنے کی، خدا کے تابع ہونے کی، آگے بڑھنے کی جستجو تھی، اور خدا نے انہیں بڑا کر دیا۔ ہمیں قبول کرنے ہوں گے، مرتبے جو خدا دے گا ہمیں قبول کرنے ہوں گے۔ ہم کیا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب بہت کچھ دیکھ لیا ہم نے کئی ہفتوں میں کہ ہم کیا کیا کچھ کریں گے اور اب کیا کچھ نہیں کریں گے۔ ہم شادی نہیں کریں گے، وہاں پر شادی شدہ حالت نہیں ہوگی ہماری، ہم جو میرڈ لائف ہے ہماری وہ وہاں پہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگ اس بات کے لیے بڑے خوش ہیں، امید میں ہیں کہ وہاں ہمیں 70 حوریں ورجنز ملیں گی۔ بائبل کہتی ہے کہ وہاں پر شادی بیاہ نہیں ہوں گے، وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ خود خداوند یسوع نے اسے کلیئر کر دیا ہے کہ جس کا کہا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سوال کیا گیا کہ ایک عورت کی شادی جب ہوئی، اس کا شوہر مر گیا، اس کے 7 بھائی تھے، شریعت کے مطابق 7 سے بیاہ ہوا، اب قیامت کے بعد وہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ تو خداوند نے کہا کہ وہاں شادی بیاہ نہ ہوں گے، یہ رشتے ناتے نہ ہوں گے۔ یہاں پر چرچ میں ہم ایک ایسی حالت میں ہیں جہاں پر کئی جوڑے ایک ساتھ بیٹھے ہیں لیکن وہ اس وقت اپنی ازدواجی حالت میں نہیں ہیں۔ وہ اس گھر میں خدا کے ہاں موجود ہیں، میاں اور بیوی کے طور پر ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شادی شدہ زندگی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ یہاں نہیں رکھے ہوئے۔ اور جو شادی شدہ ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے، you don't even get those emotions here in this room۔ آپ کے اندر وہ جذبات بھی پیدا نہیں ہوتے جب آپ خدا کے گھر میں ہو۔ The church is the forepicture of the heavens۔ یہ کلیسیا، خدا کا گھر، آسمان کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے، پیش تصویر ہے۔ اس میں میاں بیوی آتے ضرور ہیں ایک ساتھ لیکن ان میں وہ ازدواجی رشتہ، وہ تعلق قائم نہیں ہوتا۔ آسمان پر بھی ایسا ہوگا۔ میں اور میری بیوی وہاں ضرور ہوں گے لیکن ہم وہاں پر شادی شدہ حالت میں ویسی زندگی جیسی زمین پر ہم گزارتے ہیں، انٹیمیسی کی لائف، وہ نہیں رکھیں گے۔ وہاں پر
میاں اور بیوی کے پرائیویٹ ریلیشن شپس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ جگہ پاک ہے، وہاں ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے، وہاں شادی بیاہ کی حالت نہیں ہوگی، وہاں شادی بیاہ والا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کہہ لو، حورے کہہ لو، حوریں کہہ لو، ورجنز کہہ لو، غلمان کہہ لو، وہ جن کی مسیں نہیں پھوٹیں وہ کہہ لو، لیکن کسی کو وہاں پر جنسی تعلق رکھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر آپ کچھ پرفارم کر لو تو آپ جی اپنے گھر والوں کو 10 لوگوں کو 15 لوگوں کو 20 لوگوں کو وہاں ان کی شفاعت کر لو گے، وہ بغیر حساب کے معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم وہاں پر اپنے حد تک لمیٹائزڈ ہوں گے، لمیٹڈ ہوں گے۔ ہم کسی کو فیور نہیں دے سکیں گے، ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ہم کسی کو آگ میں سے اٹھا کر بادشاہت میں داخل نہیں کر سکیں گے۔ خداوند یسوع نے تمثیل کہی غریب لازر کی اور امیر آدمی کی۔ امیر آدمی آگ میں جل رہا ہے اور اس نے درخواست کی کہ لازر انگلی کا سرا بھگوئے اور میری زبان پہ رکھے، شاید مجھے کچھ تسلی ملے، ٹھنڈک پہنچے۔ تو کیا بتایا گیا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آپ کو ورغلائے اور کہے کہ ہم آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے مرے ہوئے لوگوں کو یا آپ کے قریبی پیاروں کو وہاں سے نکال کر بادشاہی میں لے آئیں گے، تو یہ جھوٹ ہے۔ کوئی کسی کی سفارش کر کے اسے بادشاہی میں داخل نہیں کروا سکے گا، وہ وہاں پر سفارش کا رکا نہیں چلا سکے گا، وہ وہاں تعلقات نہیں نبھا سکے گا، ہم باہر والوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر ایک چیز، پرانی یادیں ہمیں نہیں ستائیں گی، پرانی یادیں نہیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی، پرانی یادیں ختم ہو جائیں گی، وہ اچھی ہیں یا بری ہیں، پرانی چیزیں اس میں نہ ہوں گی۔ کچھ دیر پہلے ہم نے مل کے تلاوت کی تھی یسایہ کی کتاب میں سے 65واں باب اور آیت نمبر 17 کہ وہ نیا آسمان اور نئی زمین بنائے گا اور اس میں پرانی چیزوں کی یاد نہ ہوگی، ان کا خیال بھی نہ ہوگا۔ زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں، وہاں ان دکھوں کا ذکر تک نہ ہوگا، یاد بھی نہ ہوں گے کہ ہم پہ کیا گزری تھی۔ کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے وہ ہم بھول چکے ہوں گے، کسی نے ہمیں ستایا ہے ہم بھول چکے ہوں گے، ہم بیماریوں میں پڑے رہے ہم بھول چکے ہوں گے، ہم مصیبتوں سے گزرے ہم بھول چکے ہوں گے، ہم غریبی اور لاچاری میں رہے ہم بھول چکے ہوں گے، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہم بھول چکے ہوں گے، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کسی نے ہم بھول چکے ہوں گے۔ ایک شعر کا حصہ ہے یہ اردو میں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ مجھے پرانی یادیں بہت ستاتی ہیں، عذاب ہے میرے لیے، میرا حافظہ چھن جائے، میں انہیں یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں زمین کے دکھ یاد نہیں رہیں گے، ہمیں یہاں کی یادیں نہیں ستائیں گی، مصیبتیں ہوں یا کسی بھی طرح کی وہ یادیں ہوں، وہ وہاں پر ہمیں نہیں ستائیں گے۔